آپ کی زبان بالکل نہیں کانپی. 45 سال ان لوگوں کی حکومت رہی, آپ کی زبان نہیں لڑکھڑاتی ان کے خلاف بات کرنے کے لیے. آپ ہم جیسے لوگوں کو لاشیں کہتے ہیں. آپ ڈرتے ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں آپ لوگ. آپ بات کریں گے میرے ساتھ, آپ ہمیں لاشیں نہیں کہہ سکتے. آپ لوگ ہمیں گالی دیں گے, گالی کی زبان میں آپ سے بات کریں گے. آپ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا ٹھو ٹھو. میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دیا. میں جاؤں گا سیدھا ایک جمہوریت پسند لیڈر کے پاس جو کہ ہے عابد شیر علی صاحب. عابد صاحب, جو آپ یہ باتیں سن رہے ہیں مین سٹریم چینل کے اندر, بدبودار جمہوری لاشیں اور جمہوریت ختم ہوگی, مجھے کریڈیبلٹی 2 منٹ چاہیے. سر آپ 3 منٹ لیں. دونوں صاحبان کی باتیں جو کامران شاہ صاحب ایک سیکنڈ, عابد بھائی ایک سیکنڈ پھر میں نہیں بولوں گا. عابد بھائی ایک منٹ. یہ مائنز اینڈ منرل, کامران بھائی یہ مائنز اینڈ منرلز کا ایشو بنا ہوا ہے نا, اس کو بھی کسی کا باپ نہیں روکے گا. یہ بھی استاد محترم بل پاس ہوگا. یہ مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں آپ. اسی طرح 27ویں بھی ہوگی, 28ویں بھی ہوگی. آگیا ہو گیا, ڈن ہو گیا جی. ہاں جی عابد بھائی, یہ ہو گیا. اوکے سر, تھینک یو راجرز. مظہر عباس صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, اور ٹھیک ہے, مجھے فیصل واڈا صاحب کوئی پرانے سیاستدان نہیں ہے, مجھے ان کی بات. آپ کیسے جمہوریت کے لوگوں کو کی لاشیں کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی زبان نہیں لرزتی؟ کیا آپ نے قائد اعظم کو بھی لاش کہہ دیا؟ کیا آپ نے لیاقت علی خان کو بھی لاش کہہ دیا؟ کیا آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی لاش کہہ دیا؟ آپ کی زبان بالکل نہیں کانپی. وہ درندے جنہوں نے جمہوریت پہ شب خون مارا, آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کو لاشیں نہیں کہہ سکتے؟ جنہوں نے ہر دم پاکستان کا بیڑا گرک کیا, کہ آپ کی جرت ہے اتنی کہ آپ ان لوگوں کو للکاریں؟ 8 سال جنرل مشرف رہا, 10 سال یہاں پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت رہی, 45 سال ان لوگوں کی حکومت رہی. آپ کی زبان نہیں لڑکھڑاتی ان کے خلاف بات کرنے کے لیے. آپ ہم جیسے لوگوں کو لاشیں کہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, اب جلا وطنیاں کاٹی. کیا ان میں سے کسی شخص نے جلا وطنی کاٹی؟ آپ ڈرتے ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں آپ لوگ. آپ نہیں کبھی بھی بات کر سکتے. آپ کی زبان بندشیں کی گئی, آپ کے چینلوں کو بین کر دیا گیا. آپ بات کریں گے میرے ساتھ, آپ ہمیں لاشیں نہیں کہہ سکتے. آپ سب سے بڑی لاشیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے اوپر گالی دی, جنہوں نے جمہوریت کو گرانے کے لیے آپ سہارا بنے ٹی وی کے اوپر. آپ لوگ ہمیں گالی دیں گے, گالی کی زبان میں, گالی کی زبان میں آپ سے بات کریں گے. آپ ہمیں لاشیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہم قربانیاں دیتے ہیں. ہم پاکستان کے لوگوں کی ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں. نواز شریف ہمیشہ ووٹ سے منتخب ہو کر آیا. سازشیں آپ لوگ کرتے ہیں. آپ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر, آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اداکار بنتے ہیں. ان جمہوری چیمپئنوں کے, جنرل باجوہ کے آپ اداکار بنے, آپ جنرل فیض حمید کے اداکار بنے, آپ ان جمہوریت جو شب خون مارا آپ ان کے اداکار بنے. مہربانی کر کے آپ کبھی زندگی میں ہمیں لاشیں نہ کہیے گا. ہم لاشیں اٹھانے والے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ رفٹ آئے ایک جمہوری حکومت کی اور ایک آرم فورسز کی, جو مل کر پاکستان کو, جو انہی لوگوں کی وجہ سے, جنرل باجوہ کی وجہ سے, فیض حمید کی وجہ سے ملک اس دلدل میں پھنسا, ان کی وجہ سے اب نکالنے آئے ہیں. آپ شہباز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں. یار کو خدا کا خوف کریں, اپنی زبان کے اوپر ذرا اچھی الفاظ. سر ایک سیکنڈ فیصل بھائی, میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. مجھے دکھ ہوا کہ آپ ہمیں لاشیں کہتے ہیں, بدبودار لاشیں کہتے ہیں. آپ نے بہت زیادتی کی ہے. آپ کو یہ زبان زیب نہیں دیتی. آپ کرٹیسائز کریں, آپ لیکن اخلاقیات کی حد میں نہ کہ کرٹیسائز کریں. یہ کون سی بات ہوئی یار؟ آپ نے ان کو لاشیں نہیں کہا جنہوں نے جمہوریت کو چلتے چلتے گرا کے پاکستان کو دلدل میں پھینک دیا. آپ ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. ماضی میں جنرل باجوہ کو بھی برا کہہ رہے ہیں آپ جنرل فیض حمید کو بھی برا کہہ رہے ہیں, آپ سب کو برا کہہ رہے ہیں. تو یار بدبودار لاشیں ہم ہی رہ گئی ہیں گالیاں کھانے کے لیے. آپ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا ٹھو ٹھو. خدا کے لیے نہیں, آپ دیں ایک سیکنڈ, آپ میری بات سنیں گے, ایسے نہیں ہوگا. آپ گالی نہ دیں جمہوریت کو, جمہوری لوگوں کو. ہاں 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی, کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر ادارے میں, ہر جگہ میں بیٹھے کوئی اچھے لوگ ہیں, برے لوگ ہیں. آپ نے جس طرح ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی برتی, ہم نے تو ہر چیز کو سیکریفائز کیا, کبھی لب کشائی نہیں کی. تو یہی وقت ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ہر چیز, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت دلدل سے نکالیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑا آپ نے کھل کے بیان کیا عابد بھائی. خدا کا خوف کریں یار, گالی نہیں دینی چاہیے. فیصل بھائی آپ ٹائم لے کے جواب دیجیے گا, سوچ لیں پہلے. سن تو لے نا جی بتائیں, میں کرتا بدر صاحب سے بات سن تو لے نا. جی جی دیکھیں عابد بھائی, ہم تو اقتدار میں تھے جب جنرل فیض حمید صاحب وردی میں تھے, طاقتور تھے, ہم نے ٹکر اس وقت بھی لی تھی. آج بھی غلط کرے گا ٹکر لیں گے, ڈسکوالیفیکیشن بھی برداشت کی اور ہم ملک سے بھاگے بھی نہیں.
ہم یہی ملک میں برداشت کی, ہم نے ساری انکوائریاں بھی برداشت کی, 2 دفعہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے, کورٹوں نے بھی لدیڑا, ماں بھی اس ٹائم پہ دنیا سے چلی گئی. ہم نے ٹکر لی وردی والے طاقتور آدمی جو اس وقت جب اقتدار میں تھا, اور میں بھی اقتدار میں تھا, اور برداشت بھی کیا, اور ہم یہاں سے نہیں نکلے. میں نہیں نکلا اس ملک سے باہر, سب کچھ برداشت کر کے کھڑا ہوں. اور آج بھی کوئی غلط کرے گا, چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ وردی ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور برے کے خلاف جنگ لڑیں گے. ہمارا ماضی, میرا ماضی بہت پرانا سیاستدانوں کا نہیں ہے, میں ان کو مانتا ہوں. نہ میں وہ آدمی ہوں جو لکھ کے لاتا ہوں اور پڑھتا ہوں, ایکسٹیمپور بات کرتا ہوں. وردی میں بھی لڑائی کرنا جانتا ہوں, برداشت بھی کرنا جانتا ہوں. اور دوسرا ہے, میری فائلیں نہیں ہے سر, میں نے کسی سے کوئی معافی نہیں کرائی, میں روادار کسی کا نہیں ہوں. میں نے آپ کو صرف یہ کہ جمہوری سسٹم بدبودار ایکسپائرڈ ہے. آج عابد شیر علی صاحب بیٹھے ہوئے, وہ 50 سال تک حکومت نہیں کر سکتے, مجھے بھی اپنی جگہ چھوڑنی ہوگی. ہمارے والدین نے بھی ہمیں اپنی جگہ دی تھی. میری ماں قبر میں چلی گئی جس وقت مجھ پہ ظلم اور بربریت ہو رہی تھی فیض حمید کی طرف سے اور کورٹس کی طرف سے. میں پیچھے نہیں ہٹا سر, میں نے تب بھی آواز اٹھائی, آج بھی اٹھاؤں گا, اور ابھی بھی پچھلے دن اٹھائی ہے. پوائنٹ آ گیا, کورٹس کی بات آئی تو میں تو عابد شیر علی صاحب آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو سمارٹ کہہ رہا ہوں. میں آپ کس چیز کو خوش ہے وہ کر دیتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے ووٹوں کی بات کی تو ووٹوں کی بات مجھ سے نہ کریں سر, آپ باقی لوگوں سے کریں. آپ ہی کی حکومت تھی بھائی, میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دیا. ہم نے کون کون سی چیزیں نہیں دی, لیکن آپ کرٹیسائز کریں, لیکن ہم نے آپ کا ساتھ دیا. پوائنٹ آ گیا جی. اب میں چاہوں گا مدر صاحب, جبکہ میں جانتا نہیں تھا. اب آپ دونوں عباسی کا ساتھ دیا جبکہ میں جانتا نہیں تھا. سلیم مانڈی والا نے نیب کا کیس کیا میری گورنمنٹ میں, میں نے اس کا بھی ساتھ دیا. سر اب آپ دونوں تسلی میں